Assalamu alaikum students. Today our topic is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam इंसाफ के पैकर. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा इन लोगों के लिए एक कामिल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में भी नेकी, परहेज़गारी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी पहलुओं में कामलियत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से रहनुमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रोशनी हासिल कर सकते हैं. He has set very high and noble ideas through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी करने के लिए अपने अमली करदार के ज़रिए इंसानियत के लिए इंतहाई आला और नहायत शानदार मियार कायम किया. नाउ कम टू सेकंड पैराग्राफ. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह के पैगंबर के मुकाबले में ज़्यादा इंसाफ पसंद और मुनसिफ नहीं हो सकता. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान ताजिर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, साफ शफाफ और इंसाफ पसंद कारोबारी आदमी होने की शानदार शोहरत पाई. He always had fair and just dealings with all people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तमाम लोगों के साथ इंतहाई साफ शफाफ और मुनसिफाना कारोबारी लेन देन करते. When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तमीर की जा रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone. तो लोगों के दरमियान हजर अस्वद के हवाले से एक तनाज़ा खड़ा हो गया. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के नस्ब के करने के हवाले से इंतहाई मुनसिफाना मशवरा पेश किया. This pleased everyone and saved them from the tribal conflict. इससे तमाम लोग राज़ी हो गए और इस फैसले ने उन्हें कबायली झगड़े से बचा लिया. As head of state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed and race. मदीने की रियासत के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग, मज़हब या नस्ल से कता नज़र तमाम मामलात का फ़ैसला इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर करते. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक दफ़ा कुरैश की खातून पर चोरी का इल्ज़ाम लगा. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. कुछ लोग कबीला कुरैश की इज्जत की हिफाजत के लिए इसे सज़ा से बचाना चाहते थे. They asked हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु to intercede on her behalf. उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस औरत की सिफारिश करने को कहा. हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिक्वेस्टेड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर. हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसे माफ़ करने की गुजारिश की. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सख्ती से कहा, बनी इसराइल वॉज ruined because of this. बनी इसराइल इसी वजह से बर्बाद हुए थे. They applied law to the poor and forgave the rich. वो गरीबों पर कानून नाफिज करते और अमीरों को माफ़ कर देते. During the sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there. खुतबे के दरमियान एक इंसारी बनु सलमा के कुछ मर्दों को वहाँ बैठे हुए देखकर खड़ा हो गया. Stood up and pointed toward them. खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा किया. And said, और कहा, O messenger of Allah,
اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, their ancestors killed a member of our family. ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا. We appeal to you to get one of them hanged in exchange of that. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکایا جائے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice that even the Jewish who were his bitter enemies brought their suits to him and decided the cases in accordance with the Jewish law. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے انتہائی اعلیٰ شہرت کے حامل تھے، حتیٰ کہ یہودی جو کہ آپ کے سخت دشمن تھے اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے اور آپ یہودی قانون کے مطابق ان معاملات کا فیصلہ فرماتے. He very strictly followed the commandment of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے. If they come to you, اگر وہ آپ کے پاس آئیں, either judge between them, یا تو ان میں انصاف کر دیں, اور decline to interfere, یا مداخلت سے انکار کر دیں. If you decline, اگر آپ انکار کر دیتے ہیں, they cannot hurt you in the least, وہ آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. If you judge, اگر آپ انصاف فرماتے ہیں, judge in equity between them, تو ان کے درمیان برابری سے انصاف فرمائیں. For Allah loves those who judge in equity, اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو برابری سے انصاف کرتے ہیں. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it is goes against one's own self or one's family or relations. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر قسم کے حالات میں برابر رہنا چاہیے، چاہے یہ کسی شخص کی اپنی ذات یا اس کے خاندان کے افراد یا اس کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. All of his life, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affair with justice and told his companions to be just. اپنی ساری زندگی کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انصاف پسند بننے کی تاکید فرمائی. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے that Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that of you to know the truth. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, جب دو اشخاص تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں کبھی فیصلہ نہ کرنا. اس سے یہ بات ممکن ہو جاتی ہے کہ تم سچائی تک پہنچ جاؤ گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وسلم saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, کوئی حکمران جو غریبوں, ضرورت مندوں اور مفلسوں پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور مفلس ہو جائے. While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر وصال پر تھے. He proclaimed, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, if I owed something to anyone, اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہو, اور یا if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here, he will take revenge on me in this world.
اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہو یا اگر میں نے کسی شخص سے غیر منصفانہ سلوک کیا ہو یا کسی شخص کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہو تو میری ذات، میرا وقار اور میری جائیداد یہاں موجود ہے، وہ اس دنیا میں مجھ سے انتقام لے سکتا ہے۔ There was complete silence. وہاں مکمل خاموشی چھا گئی. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے۔ Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی ان کی نسبت انصاف کے لیے اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا، چاہے ان کے اپنے یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جو ان کے قریب اور عزیز لوگوں میں سے تھے۔ He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے ہر معاملے کا فیصلہ بغیر حمایت اور بغیر خوف کے انتہائی انصاف سے کرتے۔ A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. ایسی عظمت والی شخصیت زمان و مکان کی پابندیوں سے بالاتر ہے۔ People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. تمام ادوار کے لوگ مختلف شعبۂ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ The Holy Quran clearly mentions these aspects of his life. قرآن پاک واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کا ذکر کرتا ہے۔ Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day, the remembrance Allah much. بلا شبہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو یوم آخرت اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ تھینک یو۔